پارٹی ایک گروتھ کر رہی ہے، تین چار پانچ لڑکے ہیں، پہلے ان کے ایک ساتھ اور بھی تھے، ان میں سے زیادہ تر جو ہے نا وہ دیوبندیت حنفیت سے ہیں جنہوں نے مودودی کی تفسیر پڑھی اور اس طرح، اور جو راجہ زیار ہے جو ان کا سی ای او یوتھ کلب جو ہے وہ کچھ نوجوانوں پر مشتمل ہے، مشتمل ہے۔ وہ نوجوان اہل حدیث ہیں غیر اہل حدیث ہیں؟ جو راجہ زیار تھے اس کے متعلق پتہ چل رہا ہے کہ وہ سلفی ہیں۔ اچھا، راجہ ریاض صاحب ہیں، کوئی وہ سلفی ہیں، باقی جو ہیں ان کے اوپر کچھ آپ کو نہیں پتا کہ ان کا کس عقیدہ منہج سے تعلق ہے؟ اور ان کا خود کا کہنا ہے کہ یہ کوئی عالم نہیں ہے، عالم دین نہیں ہے، تو پھر یہ کس حیثیت سے اپنے نام کے ساتھ مذہبی اسکالر کا لگا رہے ہیں ٹھیک ہے، اور پھر امت کی وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک پروگرام ہی بنایا، پوچھ لو کہ راجہ سے وہ سارے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کے اوپر یہ سوال جو آپ کی نشست رکھتا ہے اور بتاتا ہے، اور پھر کہتا ہے بھی میں عالم دین نہیں ہوں۔ اچھا اس اور پھر اس کے علاوہ بھی انہوں نے اپنا ایک پرومو بنایا ہے، وزڈم آف چینج، اور اس کے اندر میوزیکل اور ایسے ہالی ووڈ سٹائل میں پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کیا۔ ٹھیک، کافی عرب علماء نے ان کو سوال یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایک یوتھ کلب ہے جس کے ایک لیڈر کا نام راجہ ضیاء صاحب ہے، تو یہ جو نوجوان ہیں دین کی بنیادی تعلیم سے بھی پوری طرح واقف نہیں ہیں، نہ حافظ ہیں، نہ قاری ہیں، نہ قرآن مجید کا ان کو ترجمہ آتا ہے، اور اسی طرح حدیث اور سنت کے اور علل کے ماہر نہیں۔ ایسے ہی جو مختلف ادیان اور فرق ہیں ان کے بھی واقف نہیں ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم سے جو کچھ مرضی پوچھ لو۔ ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دعوت کے عمل میں فتنہ ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں نا؟ میرا خیال آپ نے فیس بک پر جو ہے وہ اس حوالے سے پوسٹ بھی لگائی ہے۔ میں اس سوال کا جواب 4 باتوں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عرض کرتا ہوں۔ یہ جو سوال ہے یہ یوتھ کلب کے بارے میں ہے، اور میں یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر سوال و جواب کی نشست سے پہلے میں تاریخ بتا دیا کروں۔ کئی دفعہ مختلف جو افراد ہیں وہ میری مختلف نشستوں سے ویڈیو کلپ کاٹ کر جوڑ کر کچھ اور بات کا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج جو ہے وہ دسمبر کی 3 تاریخ ہے، ایسا ہی ہے جی، اور سن 2021 ہے۔ سوال و جواب کی نشست 3 دسمبر کے خطبہ جمعہ کے بعد ہو رہی ہے، اور پہلا سوال جو ہے وہ یوتھ کلب کے بارے میں ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیں، جہاں تک یونیورسٹیوں اور کالجوں سکولوں کی بات ہے وہاں تک ہمارے علماء ان کی رسائی نہیں ہے، نہ واعظین کی، نہ شیوخ الحدیث کی، اور نہ مفتی حضرات کی۔ سکول اور کالجز یونیورسٹیوں کے اندر ان کو انگلش لینگویج فوبیا ہے، یا سائنسی علوم کے الفاظ کا فوبیا ہے۔ طلباء سے جو بندہ ان کے اس لہجے میں بات کرے گا تو ان پر اثر ہوگا۔ اب ہوتا کیا ہے، عالمی اسٹیبلشمنٹ کی ہوائیں ہوتی ہیں، بیرونی فنڈنگ ہوتی ہے، اور یونیورسٹیوں اور کالجوں کے جو لڑکے ہیں ان پر مختلف تنظیمیں اور جماعتیں محنت شروع کر دیتی ہیں۔ ایک محنت ہوتی ہے ان کو لبرل بے دین بنانے پر، کہ جس میں شراب، زنا، مخلوط جو کلچر ہے اس کو عام کیا جائے۔ کوئی بھی کسی مسلمان کو آ کر کہے نا کہ تو عیسائی ہو جا، تو قادیانی ہو جا، یہودی ہو جا، تو ایسا کبھی ممکن نہیں ہے۔ اس کے ایمان کو پنکچر کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہتھیار کفار استعمال کرتے ہیں وہ شہوت کا ہے، شراب اور شباب کا ہے، اور پیسے کا ہے، لڑکیوں کا۔ یہ ابتدا سے دنیا کے اندر نظام چل رہا ہے۔ ننگ دھڑنگ کو عام کرتے ہیں، انسان لبرل ہوتے ہوتے وہ بے دین ہو جاتا ہے، اسلام کو بھی چھوڑ بیٹھتا ہے۔
اب ان کے مقابلے میں ہماری کچھ مذہبی طلباء جو جماعتیں ہیں وہ کالجوں میں کام کرتی ہیں، جن میں مختلف مذہبی جماعتوں کے طلباء ونگ ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ ایسی عمر ہے جس میں انتہا پسندی انسان کا مزاج ہوتا ہے، یا بڑا کٹر غالی متشدد مذہبی، اور یا ننگ دڑنگ بے دین۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی قریب میں جہادی تنظیموں اور جماعتوں نے بھی ان یونیورسٹیوں، کالجوں، سکولوں سے بچے لیے ہیں مذہب کے نام پر۔ وہ جب دیکھتے تھے ننگ دھڑنگ کو، زنا کو، شراب کو، گھر سے بھاگنے کو، تو لو جی اب ان کے لیے بلاک کون سا ہے؟ مذہبی بلاک۔ اب جو مذہبی بلاک ہے ان کے لیے کیا ہے؟ دو چیزیں۔ جماعت اسلامی کے جو طلباء ہیں ان کے دماغوں کے اندر یہ چیز ہے کہ ہمارا حاکم ٹھیک نہیں ہے، یہ طاغوتی نظام ہے، یہ کفریہ نظام ہے، ہم نے ان کے خلاف کھڑے ہونا ہے، سیاسی لیڈر بننا ہے، اور وہ سیاسی لیڈر بن کر معاشرے میں کوئی مثبت کردار ادا نہیں کرتے۔ حکومتیں گرانے بنانے میں ہمیشہ سے ان کا کردار ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ یا جہادی ذہن والے طلباء، ان کا جو انجام ہے وہ بھی کسی سے ڈکا چھپا نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوتھ کلب ایسے ماحول میں اگر دین کی بات کرتی ہے تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ جہاں تک بات ہے کہ ہر طرح کے مسائل ہم سے پوچھ لو، بھائی یہ دعویٰ تو کوئی دنیا کا دبنگ اور بڑے سے بڑا مفتی بھی نہیں کر سکتا۔ فوق کل ذی علم علیم۔ نبی علیہ السلام پورے کے پورے شریعت کے ماہر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں کوئی بڑے سے بڑا فرد بھی پوری شریعت کا ماہر نہیں ہے۔ ان کو، یوتھ کلب کو، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر جو طلباء پر اثر کرنے والی چیزیں ہیں، مذہبی تشدد، یہ بھی لا دینیت کی قسم ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو مذہبی جنونی ہوتے ہیں نا وہ بھی لا دین ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ننگ دھڑنگ ہے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرے شراب کے خلاف دینی طور پہ، شرعی طور پہ، زنا کے خلاف دینی طور پہ، شرعی طور پہ، اختلاط کے خلاف دینی طور پہ، شرعی طور پہ، معاشرتی طور پہ۔ ایسے ہی یہ جو چھوٹے بچوں کا ذہن بنایا جاتا ہے کہ یہ مسلمان حکمران طواغیت ہیں، ہم نے ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا ہے، یہ بھی غلط سوچ ہے۔ اسی طرح جہادی ذہن، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یونیورسٹیوں کالجوں کے اندر فتنے ہیں ان فتنوں کے خلاف، ایسے الہاد ہے آج کل پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا، نبیوں کا، دین کا انکار کرنے پر ایک بڑا ماحول بنایا ہوا ہے، اس کے خلاف وہ کام کرے تو ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ باقی جو مسائل ہیں وہ کبار علماء کے نام لیں۔ دیکھیں ہم اپنے مشائخ، علماء، اساتذہ، بڑے مفتیوں کا بتاتے ہیں، تو یوتھ کلب، تیسری بات یہ ہے کہ یوتھ کلب جو ہے وہ بڑے کبار علماء کا بتائے کہ جی آپ ان سے دین سیکھیں، دین حاصل کریں۔ اور جو چوتھی بات ہے کہ وہ اگر ان سے کوئی ایسی دینی غلطی ہوتی ہے تو ایسے منصب پہ جا کے کوشش کریں کہ وہ مراجعت اور بڑے علماء سے پوچھنے کے بعد کوئی چیز بیان کرے۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ عزت شہرت دے دے اور وہ غلطی کرے تو پھر وہ غلطی لوگوں میں سرایت کر جاتی ہے۔ مثال، ایک عالم دین نے بہت بڑے جلسے میں کہا کلمہ طیبہ ثابت نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کٹھا لکھا ہوا۔ اب وہ فتنہ پھیل گیا، ریکارڈ ہو گیا، پوری دنیا میں نشر ہو گیا، اور جب انہوں نے رجوع کیا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ 100% کو پتہ چلا کہ کلمہ ثابت نہیں، تو رجوع کا 5 لوگوں کو یا 10 لوگوں کو پتہ چلا۔ انسان جب بڑے منصب پر چلا جائے اور ایسی مذہبی اس سے غلطی ہو تو غلطی ان کے فالورز کے اندر سرایت کر جاتی ہے۔
تو مراجعت کے بعد بیان کریں اور پھر کبار علماء کی طرف رجوع کا مشورہ دیں، اور پھر اس سے پہلے جو میں نے بات کی ہے کہ جو یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اندر فتنے ہیں صرف اس پر بات کریں کہ وہ وراثت کے مسائل بتائیں، نکاح اور طلاق کے مسائل بتائیں، ٹھیک ہے؟ وہ نوجوان نسل کے دماغوں کے اندر جو وسواس آ رہے ہیں اس پر بات کریں کہ بھائی اس کا کیا حال ہے۔ تو میں یہ نصیحتیں ان سے جو ہے ان کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے جو پہلی بات میں نے کی ہے، چوتھی اور پہلی ترتیب میں نے کی ہے، وہ یہ کہ ایسے ماحول میں علماء کی رسائی نہیں ہے، وہ انہی افراد کی رسائی ہے۔ میں پھر 4 باتیں دہرا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایسے ماحول میں علماء کی رسائی نہیں، ان افراد کی رسائی ہے، اور ان کے پاس یونیورسٹیوں کالجوں کی زبان ہے۔ دوسری بات، یونیورسٹیوں کالجوں کے اندر جو فتنے پنپتے ہیں یہ ان کے خلاف بولیں۔ تیسری بات، علماء کبار علماء کی طرف رجوع کا کہیں۔ اور چوتھی بات کہ مراجعت کر کے علماء سے سیکھ کر وہ بیان کریں۔ اگر وہ ایسی سنگین غلطی کریں گے، غلطی لوگوں میں فالورز کے اندر سرایت کر جائے گی، اور جب وہ رجوع کریں گے تو رجوع اس کا یہ نہیں کہ سب لوگوں کو ان کے رجوع کا پتہ ہوگا، بڑے بڑے لوگ پھر غلطی پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ تو میں یہ بات کہتا ہوں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ پوسٹیں ہٹا دیں، ان کے خلاف جو پوسٹیں ہیں ہٹا دیں۔ اس جی مصر سے خبر ہے کہ ایک نیا مذہب بنایا جا رہا ہے ابراہیم، چاروں مذہب جو ہے بنے۔ یہ ہر دور میں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، نئی بوتل جو ہے، نئی بوتل اور پرانی شراب ہے، جتنے بھی کفریہ نظریات ہیں یہ پرانے ہیں۔ اب کیا ہے، یہ ایم فل مقالے، پی ایچ ڈی مقالے، کتابوں کی تحقیقیں، یہ جو عباسی خاندان تھا اس دور میں یونانی فلسفے کی کتابیں جو ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کیا گیا، منطق اور فلسفہ پڑھ پڑھ کر لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اب جب ان کتابوں تک رسائی ہے تو وہ کیا ہے کہ ہم یہودی، ہندو، عیسائی، مسلم جو ہیں وہ سب ایکول ہیں، ہم سب ابراہیمی ہیں۔ ہندو بھی برہما کو مانتا ہے، اور یہودی عیسائی بھی ابراہم، اور وہی شخصیت ابراہیم کے نام سے مسلمانوں میں ہے۔ جیسے مسلمان فرقوں میں نبی علیہ السلام کی محبت پر اتفاق اور اتحاد ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو تمام آسمانی ادیان ہیں ان کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت پر اتحاد ہو جائے۔ اچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک شخص جو ہے وہ حضرت عائشہ کو گالی دینا ایمان سمجھتا ہے، اور ایک شخص ان سے دین لینے کو ایمان سمجھتا ہے۔ ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا۔ اسی طرح ایک آدمی جو ہے وہ قبر والے سے مانگتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک کا نظریہ 2 الہ ہیں، اللہ نے کہا لا تتخذوا الہین اثنین، نہ کہو 2 الہ ہیں، لا تقولوا ثلاثہ، نہ کہو 3 الہ ہیں، انتہو، باز آ جاؤ، الہ ایک ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اب دنیا میں جو وحدت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ہے یا نبی علیہ السلام کی رسالت پر ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی توحید، تو ابراہیمی جو ادیان ہیں ان کے اندر تو یہ توحید کی وحدت نظر نہیں آتی۔ تو یہ بھی الہاد کی ایک قسم ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو مذہبی جنونی ہوتا ہے نا، وہ بھی سمجھیں کہ ایک بے دینی کی قسم ہوتی ہے۔ مذہبی جنونی جب دین سے ہٹتا ہے تو لوگ داڑیاں مڈا دیتے ہیں، ننگ دھڑنگ۔ اور آپ دیکھیں جتنے بھی تکفیری لوگ ہیں، تکفیری لوگ جب اپنی سختی کو چھوڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایکشن کا ری ایکشن۔ جو بندہ ننگ دڑنگ ہوگا اس ماحول سے تنگ آئے گا، وہ کدھر جا کر ملے گا؟ القاعدہ سے۔ فلاں شراب خانے کا مینیجر توبہ طائب کر کے تحریک طالبان میں داخل ہو گیا جی، القاعدہ میں مل گیا۔ اچھا، جو بندہ ادھر سے ٹوٹے گا
جو بندہ تحریک طالبان سے، القاعدہ سے، متشددین سے، خارجیوں سے ٹوٹتا ہے وہ کدھر جاتا ہے؟ وہ سیدھا ننگ دھڑنگ میں، پردے ختم، داڑیاں ختم، سلواریں نیچے۔ تو اعتدال اور دین اسلام اور سلف صالحین کا فہم، یہ سلف صالحین کا فہم وہ صراط مستقیم ہے کہ ساری زندگی آپ سکون اور اطمینان سے چلتے رہیں، کبھی دائیں اور بائیں نہ ہو۔ لوگ ہماری مجلس میں بیٹھتے ہیں تو بڑے حیران ہوتے ہیں کہ فلاں چیز تو ہم نے ساری زندگی حرام سنی ہے، آپ کہتے ہیں حرام نہیں ہے۔ بھائی کیسے حرام کہہ دیں؟ آیت پڑھیں، حدیث پڑھیں، صحابہ کا فہم پیش کریں، محدثین کی تبویب پیش کریں، ہم کیسے کسی چیز کو حرام کہہ سکتے ہیں؟ کیا حال ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اعتدال سے چلیں۔ اعتدال اب کیا ہے؟ دو کنارے ہیں، ڈیوائیڈر سمجھ لیں۔ ایک ہے فکر خوارج، سختی آئے گی خارجی بن جائے گا انسان، وہ بھی کافر، یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، یہ طاغوت، وہ طاغوت۔ اور پھر اس سختی کو چھوڑے گئے تو انسان مرجی بن جائے گا۔ مرجی کیا ہے؟ آپ دیکھیں بعض لوگ پاکستان کے اندر جمہوریت کفر، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، فلاں طاغوت اور یہ طاغوت۔ اور پھر انہی لوگوں نے کیا کہا کہ خمینی بھی امت کا امام ہے، خمینی بھی امت کا امام ہے۔ ایسے ہی ہمارے بعض لوگ کیا کہتے ہیں، پاکستان کو کہتے ہیں نعوذ باللہ طاغوتستان۔ اور ایران کے بارے میں ان کے دل میں بڑی ہمدردی ہے، ہماری سمجھ سے بالا تر بات ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ذہنی مریض ہیں، وہ کیا کہتے ہیں برطانیہ پاکستان سے اچھا ہے، امریکہ اچھا ہے۔ تو یہ وہ مہلک وائرس جراثیم ہے جو زمانہ طالب علمی میں مختلف تنظیموں، جماعتوں سے اور مختلف افراد سے بندوں کے اندر کنورٹ ہوتا ہے۔ اس لیے میں نصیحت کرتا ہوں نوجوانوں کو، بالخصوص جو یوتھ کلب کو سننے والے ہیں، جو موٹیویٹرز کو سننے والے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بعض علماء برہم ہوتے ہیں، لیکن میں اللہ پاک کی توفیق سے برہم نہیں ہوتا۔ مولویت کوئی پیشہ نہیں ہے، نہ ہماری کوئی دین میں دادا گیری ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی اسلام کی بات نہیں کر سکتا۔ کئی بندے ہیں سر ننگا ہو کوئی حدیث بیان کر دیں، اندر چھڈو جی، یہ ہم نہیں اس کے قائل۔ لیکن میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ سلف صالحین کے رستے پر چلیں۔ اب سلف صالحین کے رستے پر چلیں گے، مولوی اسحاق جالوی کی نفی ہو جائے گی، مرزا انجینئر کی نفی ہو جائے گی، ناسبیوں کی نفی ہو جائے گی، رافضیوں کی نفی ہو جائے گی۔ خلافت راشدہ کو ماننا ہے، حسنین کریمین کا احترام کرنا ہے، ازواج النبی کا احترام کرنا ہے، حضرت معاویہ کا احترام کرنا ہے، مشاجرات صحابہ کرام میں زبان درازی نہیں کرنی، دونوں گروہوں کا احترام کرنا ہے۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ ذہبی نے، ابن حجر نے، ابن تیمیہ نے، ابن کثیر نے، امام احمد ابن حنبل نے، ابن حزم نے، جو ہمارے اسلاف ہیں، جنہوں نے صحابہ سے پھر تابعین، پھر اتباع التابعین، پھر اس کے نیچے ائمہ محدثین، ایسے انہوں نے دین جو ہے وہ۔ گزشتہ دنوں میں سوال و جواب کی نشست میں ایک نوجوان لڑکا آ گیا تو کہتا جی آپ حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا جی سلف صالحین نے کہا ہے۔ کہتا دکھائیں مجھے، بخاری سے دکھائیں۔ تو میں نے موبائل سے نکال کر اس کو دکھایا، صحیح بخاری ہے موبائل کے اندر، کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب و ذکر معاویہ رضی اللہ عنہ لکھا ہے۔ اب وہ چپ کر گیا۔ اب کسی نے اس کو بتایا تھا کہ کہیں پر بھی رضی اللہ عنہ نہیں ہے۔ اچھا اب اس کا دوسرا اعتراض کیا تھا؟ امیر المومنین کدھر آتا ہے جی؟ اب صحیح بخاری میں ہی لکھا ہوا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں امیر المومنین، صحابی رسول ان کو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین۔ تو یہ چیزیں ہیں جو سلف کا فہم ہے، اس پر چلے، نہ ادھر نہ ادھر۔ موجودہ دور میں سلف کے فہم پر چلنا ایسا ہی ہے جیسے بھونڈوں کے چھتے، بھیڑ کے چھتے میں آپ نے ہاتھ داخل کر دیے۔ آپ سے کوئی راضی نہیں ہوگا۔ آپ اہل بدعت کا رد کریں گے، لوگ کہیں گے خارجی ہے۔ آپ تکفیریوں کا رد کریں گے، لوگ کہیں گے مرجی ہے۔ آپ جو ہیں وہ رافضیوں کا رد کریں گے، لوگ کہیں گے ناسبی ہے۔
آپ نسبیوں کا رد کریں گے، لوگ کہیں گے رافضی ہے، نیم رافضی ہے۔ تو صراط مستقیم پر چلنا موجودہ دور میں، اور پھر جب انسان چلتا ہے نا، یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا لا یضر من خذلہم، بڑے سے بڑا بھی ان کی مخالفت کرے تو کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ان کو نصیحت کریں لیکن تھوڑا حضرہ ہاتھ ہو۔ جو ان میں فتنے پر ان کو اگنور کرے، جو ان کی اچھی چیزیں وہ یار آپ ان کو نصیحت کریں، رابطہ کر کے ویڈیو بنائیں نا۔ مثال راجہ ریاض سے اگر آپ کی رسائی نہیں ہے تو آپ رابطہ کریں، سوشل میڈیا پر نہیں ہو رہا تو آپ ایک ویڈیو بنا کر ان کے لیے چھوڑ دیں کہ بھائی ہم آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ مولویاں کسی نے کالج وڑن دینا، دسو منو ایمانداری نہ، شیخ الحدیثاں نو، مفتیاں نو۔ اور بھی ان کا سارا ماحول خراب کرنے کی کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کافروں نے، بات ہی کرتے کہ آپ دیکھیں نا وہاں پر جب دین کا کام کریں گے وہاں سے لوگ متاثر ہو کر ہمارے پاس آئیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ جی ہاں 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 بتاتے ہیں یہ ایسے ہو رہا، ایک بندہ تھا اس کا جو ہے نا دین تھا، تو ایک دن امام کی اس نے بات سنی کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، تو یہ سب کچھ چھوڑ دو، یہ پانی میں اللہ اتنا اکبر۔ خفا ہو گیا کہ اس نے موبائل جو ہے نا وہ بھی چھوڑ دیا، اور مدینہ یونیورسٹی میں اس کا داخلہ ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 2 منٹ بھی اپنے ضائع نہیں تھے کرتے بغیر کسی کتاب کو پڑھ لیتے، اتنا وہ ہو گیا۔ بات یہ ہے، دیکھیں ایسے اداروں میں کہ جہاں الحاد ہے، جہاں بھائی کے سامنے اس کی بہن کو کوئی لڑکا لے کر بیٹھا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے یونیورسٹیوں کے اندر یہ ماحول ہے، آپ دور کی بات کیا کرتے ہیں، گفٹ یونیورسٹی میں چلے جائیں یا اس جیسی یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے ہم یورپ کے ماحول کے اندر آ گئے ہیں، لباس پہننے کے باوجود برہنہ۔ اور وہ کون سی تعلیم ہے مجھے بتائیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر ماں باپ کا ادب رکھا ہے، وہ جہالت ہے کہ جو اتنی کتابیں پڑھ کر ماں باپ کا گستاخ ہو جائے اور کہے کہ میں تیری مرضی سے میں نے نہیں شادی کرنی، میں پہ منڈا سیٹ کر لیا۔ ہمارے بھائی ولید نے ایک بڑی ہی پیاری بات کہی ہے، یقین جانے پڑھ کرنا خوشی بھی ہوئی ہے اور دکھ بھی۔ یہ اسی معاملے کے تناظر میں جو یوتھ کلب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اگر دیکھا جائے تو ماضی قریب میں سب سے بڑا قصور نام نہاد کم علم علماء کا ہے، جنہوں نے جذباتی طور پر قوم کو اپنے اپنے فرقوں پر یرغمال بنائے رکھا، قرآن کریم کے تراجم پڑھنے تک کی بھی تبلیغ نہیں کی، اور آج بھی انٹرنیٹ کا دور ہے تو نئی نسل جسٹ 1 کلک پر سامنے آنے والی ہر دینی بات کو سمجھنے اور قبول کرنے میں افراط و تفریط کا شکار ہو چکی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ، یہ بڑی اہم بات ہے، اور میں اس پر آپ کو کچھ اور چیزیں بھی بتاتا ہوں۔ موجودہ دور میں ہم کمپیریٹیو سٹڈی کرتے ہیں، کئی دفعہ قادیانی، عیسائی، رافضی وہ ٹکر جاتے ہیں اور ان سے بات چیت ہوتی ہے۔ بائبل کے مختلف جو الفاظ ہیں بڑے اٹریکٹیو، ان الفاظ کے نیچے کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ القرآن۔ ان الفاظ کے نیچے لکھ دیا جاتا ہے حدیث قدسی۔ بائبل کے ان الفاظ کے نیچے لکھ دیا، حتیٰ کہ شیکسپیئر کے اقوال کے نیچے لکھ دیا جاتا ہے بخاری، مسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاحب بصیرت مومن بندے کے بارے میں کیا بیان کیا ہے؟ وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا۔ اللہ کا نام لے کر جب ان کو کوئی بات کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، اندھے اور بہرے ہو کر اس پر گر نہیں پڑتے، اندھے اور بہرے ہو کر اس پر گر نہیں پڑتے۔ تو ہر آنے والی چیز کو قرآن، حدیث قدسی، مثال میں اس کی دیتا ہوں، آپ نے اکثر پڑھا ہوگا، ایک میری چاہت ہے اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، تو دے گا جو میری چاہت ہے، میں تجھے دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ کتنا ہے حدیث قدسی؟ علماء محدثین نے حدیث قدسی پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے سینکڑوں ہزاروں کتابوں کو کھنگال کر
تفاسیر کی کتابوں کو کھنگال کر حدیث قدسی پر کتابیں مرتب کی ہے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، جس کو چاہو مرضی تم حدیث اور حدیث قدسی بنا دو، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ صحیح بخاری، بھائی کوئی صحیح بخاری سمیت دنیا کی کتاب میں ایسی کوئی صحیح حدیث موجود ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ سمٹ کر مدینہ کی طرف، یعنی ایمان، علم اسلام کو ایمان کہتے ہیں، قرآن کو ایمان کہتے ہیں، سنت کو ایمان کہتے ہیں، تو علم جو ہے وہ شریعت کا وہ سمٹ کر تو مدینہ کی طرف آ جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اگر یہ بات ارشاد فرماتے تو کہتے بھائی علم حاصل کرو خواہ تمہیں مدینہ جانا پڑے۔ اس طرح کی بناوٹی باتیں۔ اب اس میں کیا ہے، ورلڈ اسٹیبلشمنٹ مذہبی جماعتیں بناتی ہے، کافروں کی جماعتیں، تنظیمیں، مذہبی بھی مسلمانوں میں بھی، ان سے وہ اپنے مقاصد لیتے ہیں۔ اور ہمارے ملک کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے کہ مذہبی جماعتوں کو جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اور مختلف نظریے ان کو مخالف نظریے تھمائے جاتے ہیں۔ یہ انگریز کی واردات ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، ڈیوائڈ اینڈ رول، پھاڑو ان کو اور حکومت کرو۔ اچھا، مذہبی قوتیں اگر ایک ہو جائیں وہ دن ان کا آخری ہوگا۔ اور جب دنیا کے اندر مذہبی قوتوں کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دینا ہے تو پھر اسلام کی خوبیاں دنیا کے سامنے آنی ہیں۔ آپ دیکھیں آل سعود یہ دیندار لوگ تھے، اور ان کے پاس جب حکومت آئی ہے پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہے، ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے، مساجد بنی، اسلامک سینٹر بنے، بہت بڑا ایک دین اسلام کا نظام اللہ نے جنریٹ کر دی۔ اور جب ان کی طرف روشن خیالی غالب آ رہی ہے تو یہ ایک عالمی طور پہ پھر کیا ہوتا ہے، فتنہ۔ یہاں پہ ہم کرونا کے ایام میں جمعہ پڑھانے لگے دروازے بند کر کے، تو فوج آ گئی، ڈی سی عورت تھی اس وقت، وہ بھی آ گئی، اور ان کے منہ میں کیا بات تھی، ان کے منہ میں نظریہ ضرورت تھا کہ جی مکہ مدینہ۔ میں نے کہا اور کاموں میں مکہ مدینہ نہیں فالو کرنا، بس کرونا ایس او پیز میں فالو کرنا ہے، عقیدے میں، قانون میں، ضابطے میں، کتاب و سنت کے دستور میں فالو نہیں کرنا۔ تو یہ نظریہ ضرورت ہے۔ ایسے ہی یہ مختلف سیاسی اور اسی طرح مختلف مذہبی جو جماعتیں ہیں، پھر یہ ایک بات یاد رکھیں، بدعت اور گندے نظریات ہمیشہ بچے جنتے رہتے ہیں۔ بدعت اور گندے نظریے کبھی بھی بانج نہیں ہوتے۔ جیے بھٹو، یہ نعرہ کبھی بانج نہیں ہونا، ایسے بدعت نے کبھی بانج نہیں ہونا۔ حالات کے مطابق جو ہے وہ بدعات پھر آگے جنتی رہتی ہیں، بدعات جنتی رہتی ہیں۔ تو میں نصیحت کرتا ہوں، ہر آیت اور حدیث کے نام پر نہ گر جائیں، مذہبی شخصیت دیکھ کر نہ گر جائیں، عرب شیخ ہے نہ گر جائیں، سعودیہ کا عالم ہے نہ گر جائیں۔ اب سعودیہ کے جو عالم ہیں، بعض سعودی علماء میں غامدی سے بھی زیادہ روشن خیالی ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ روشن خیال جاوید غامدی صاحب کو سمجھا جاتا ہے، لیکن سعودیہ کے بعض علماء میں روشن خیالی جاوید غامدی سے بھی زیادہ ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں ایک فلم کے ٹائٹل پر ایک شخصیت کا چہرہ آیا، تو یہ چیز جو ہے یہ دلوں کو مجروح کرتی ہے، اگرچہ ہم اس کو بیان نہیں کرتے۔ بعض برائیاں ان کا رد نہیں کر سکتے، ان سے فتنہ اور پیدا ہوتا ہے، لوگوں میں دلیری پیدا ہوتی ہے۔ او جے ایڈا وڈا مولوی انج کردا پیا تے ساڈے کیتیاں کی ارجے، یہ بھی شیطانی چیز ہے، یہ پیدا ہوتی ہے پھر لوگوں کے اندر۔ ہاں جی، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ بے پتہ بات کے پیچھے مت پڑ، ان کے بارے میں سوال ہوگا۔